الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، ہمارا جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جنات سے انکار، جنات کے وجود کا انکار یا جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونے کا انکار، تو اس چیز کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے نا وہ اس کو اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہماری زندگی میں کس حد تک ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں. الحمدللہ بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عقل یعنی اپنے عقلی دلائل کی بنیاد پہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جنات نہیں ہیں. اس کی عقل کے اس قبول کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے کسی شریعت کے معاملے کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے انکار کر دیا تو شریعت میں بھی نعوذ باللہ وہ چیز حذف کر دی گئی ہے. پہلی چیز اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کے انکار کرنے سے شریعت کے اندر چیزوں کو حذف نہیں کیا جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو شریعت ہے وہ شریعت ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اوحی، سورۃ الجن پوری ایک سورت اللہ نے انہی کے نام سے اتار دی نا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات نے خود کہا فقالوا انا سمعنا ہم نے قرآن سنا ہے، قرآن عجبا بڑا عجیب قرآن ہے. اور اسی طرح یا معشر الجن، یہ اللہ نے مخاطب کیا ہے جنات کو، یا معشر الجن والانس، پھر انسانوں کو. پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. یہاں پہ دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ قد استکثرتم من الانس، بے شک تم انسانوں سے کثرت میں زیادہ ہو. اب اللہ تعالیٰ مخاطب انسانوں کو بھی کر سکتا تھا پہلے، لیکن اللہ نے جنات کو پہلے کیوں مخاطب کیا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم یعنی انسانوں سے پہلے بھی اس کائنات پر جو ہے وہ یعنی اللہ کی مخلوق میں جو مخلوقات میں جو مخلوق شامل تھی وہ جن تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں جیسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنات کا وجود ہے، جنات اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے اعمال میں عمل دخل ہے ان کا. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کسی کے گھر میں رقیہ کرنے کے لیے آج ہی یہاں پہ میں گیا تو گئے ہم رقیہ کرنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ وہ رقیہ کرنے کے فوری بعد ایک نقطہ ایسا کھڑا ہوا کہ جس بندے نے یعنی اس بندے کی شادی کو بہت مطلب ایک ٹھیک ٹھاک عرصہ ہو گیا ہے، اس بندے نے کبھی اپنی وائف کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ اس کو غصہ آیا ہو یا اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہو یا ایسی کیفیت ہوئی ہو. تو اس نے اپنی بیوی کے اوپر ایسے ہاتھ اٹھایا، واللہ العظیم میں حیران رہ گیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑائی اتنی مزید بڑھ گئی. میں ان کو منع کر رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن واضح طور پہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہاں پہ اس وقت ایسی مخلوق موجود ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان سحر جو تھا وہ تھا بھی طلاق کا. اسی دوران رقیہ کے دوران ہی یعنی رقیہ کے بعد جب کیفیات ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈسکس کرتے کرتے بیوی جو ہے وہ بولتی ہے مجھے طلاق دو. خامند کہتا ہے لو طلاق لو اور جاؤ، میں ابھی تمہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. یہ وہ بہت ساری ایسی باتیں مجھے ان چیزوں کی یعنی بہت زیادہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جو ہیں وہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، قوت فیصلہ پکڑ لیتے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت ہی آپ کی باقی نہیں رہتی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی کے فوری بعد یہ کہا جاتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کے ساتھ یہ بات کر دی، فلاں کو یہ کہہ دیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ایک قبیح قسم کی بدبو آتی ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ ایسے جنات گھروں میں موجود ہوتے ہیں جو گھروں میں نا اتفاقی، لڑائی اور جھگڑا اور ان چیزوں کو مضبوط کرتے ہیں ہمیشہ. وہ یہ ایک خاص قسم کی بدبو ہے جو گھروں میں داخل ہو کے وہ آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنات جو ہیں وہ میاں بیوی میں سبحان اللہ یعنی وہ طلاق کروانے کی قوت اللہ نے ان کو دی ہے، لڑائی کی قوت دی ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغضب من الشیطان، غضب جو ہے، جو یعنی غصہ ہے، وہ کس کی طرف سے؟ وہ شیطان کی طرف سے. تو وہ غصہ دلاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اتفاق ختم ہو جاتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ پھر رزق جو ہے نا وہ بندوں کا بند کر دیتا ہے، یعنی وہ رزق اٹھا لیا جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ بچوں کے اوپر آیا، بچوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ بہت ساری آگے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حملوں کو سمجھا کیسے جائے، ان کے حملوں کو کس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ یہ شیاطین ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں. تو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کے اندر ایمان اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہوں گی تب تک آپ ان کے حملوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں ہونا چاہیے. اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. زیادتی کرنے لگیں کسی کے ساتھ تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ میری اس چیز کے اوپر میری پکڑ کر سکتا ہے. تو جب ہم یہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے ذاتی طور پہ تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور قرآن کریم کو زیادہ اس کی تلاوت کرنا، رقیۃ الشریعہ کی طرف اس کا اپنا رجحان زیادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ سارے اوامر جو ہے نا یہ آپ کے کرنے کے ہیں، میرے کرنے کے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. اور جنات اور شیاطین ہماری زندگی میں یعنی ٹاپک تو بہت لمبا ہے سبحان اللہ، لیکن جنات کا انسانی جسم کے اندر داخل ہو کے اس کی زبان سے، کسی بھی انسان کی زبان سے کسی اور انداز میں ہم کلام ہونا، بہت سارے ہمارے پاس کیسز ہیں، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں اور دلائل مضبوط موجود ہیں. ایک شخص نے کہا جی کہ جو ہے وہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. اگر نہیں ہو سکتے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ قرآن کریم کا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں جی اس میں ضعیف حدیث بہت ساری موجود ہیں، اور میں آپ کے لیے یہ عرض کر دوں آپ خود جا کے اس حدیث کو تلاش کریں. الدرر السنیہ کے نام سے ایک ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں ہے، تو وہاں پہ جا کے اس حدیث کو لکھیں، آپ کے سامنے حدیث کی ساری تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ کہ یعنی جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونے کے اوپر جو ایک حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، الدرر السنیہ، اس کو نکالیں آپ، اور یا پھر الموسوعہ الحدیثیہ کے نام سے ہے، آپ اس کو بھی نکال سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھا بھی سکیں. اور دیکھیں سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں جی یعنی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. جی عقیدہ نو ڈاؤٹ کہ عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے، لیکن اس شرط کو آپ کیسے اپنے انداز میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے، یا سلف علماء کی یا قرآن و سنت کے مطابق جو اس کے دلائل ہیں، جو احادیث ہیں، جو روشنی ہے قرآن و سنت کی، آپ اس کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ جج کریں گے. تو جج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن اٹھائیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ایک اور انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.